السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وقار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں مائنڈ میٹرز۔ آج جو مائنڈ ہمارے ساتھ ہے، اس مائنڈ نے بڑے کمالات دکھائے ہیں۔ پاکستان کا یہ تعارف بنا، ان کی فوٹوگرافی جو ہے وہ پاکستان کا تعارف بنی، اور فوٹوگرافی جو ہے اس کے پیچھے کئی پیچیدگیاں ہیں جو مجھے نظر آتی ہیں ان کی تصویروں کے پیچھے۔ وہ محض عکس نہیں ہے، مطلب وہ محض ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کسی خوبصورت مقام کو دیکھا اور انہوں نے تصویر لے لی ہو۔ ان تمام تصویروں میں ایک حیرت انگیز ڈیٹیلز ہیں، بہت ساری جزیات ہیں، اور ایک پینٹنگ کی طرح ان کی تصویر دیکھتے ہوئے آپ کو وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ میرے ساتھ سید مہدی بخاری صاحب ہیں، اور بخاری صاحب جو ہیں اس وقت اقوام متحدہ میں بھی ہیں، لیکن ان کی جو ایکچولی جو بنیادی پہلی جو شناخت بنی، ان کی بہت ساری جہتیں ہیں شناخت کی۔ وہ بہت اچھے رائٹر ہیں، بہت اچھے فوٹوگرافر ہیں، زبردست ہے۔ لیکن اس وقت ہم آج ان سے فوٹوگرافی کے حوالے سے بات کر رہی ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام بخاری صاحب، بہت شکریہ آپ نے مدعو کیا۔ تھینک یو ویری مچ سر۔ میرا پہلا سوال آپ کی فوٹوگرافی کے حوالے سے یہ ہے، کیا آپ اس بات سے مطلب اس سے ایگری کریں گے کہ پاکستان کی جو خوبصورت ترین علاقے ہیں ان کا جو ایمبیسڈر بنا، ان کو جو دکھایا پوری دنیا میں، یعنی وہ فوٹوگرافرز ہیں، اور جو سب سے مؤثر پلیٹ فارم ہے شاید وہ سوشل میڈیا ہے۔ فوٹوگرافرز کے حوالے سے پہلے تو یہ بتائیے کہ کس حد تک انہوں نے روشناس کرایا پاکستان کو؟ فوٹوگرافرز نے کافی حد تک روشناس کرایا۔ آج سے کچھ عرصہ قبل تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہمارے بہت سینئر اور اچھے فوٹوگرافر ہیں، گلریز غوری صاحب، ان کے پوسٹ کارڈز چھپا کرتے تھے، اور مری مارور سے لے کے ناران کاغان کہیں بھی آپ کو، یا غازی غلام رضا صاحب بزرگ ہو گئے، ان دو ہستیوں کے پوسٹ کارڈز تھے۔ اور میں بذات خود اگر اپنی بات بتاؤں تو پوسٹ کارڈز دیکھ کے ہی پہلے نارتھ کا تعارف میرا جو تھا وہ پوسٹ کارڈ ہی تھا۔ اچھا، فوٹوگرافرز نے میرے علاوہ بھی بہت سے ایسے نام ہیں جنہوں نے روشناس کرایا نارتھ کو، بیرونی دنیا کو بھی اور پاکستانیوں کے لیے بھی۔ ان کو روشناس نارتھ سے کروایا فوٹوگرافرز نے، ویڈیوگرافرز نے، آج کے دور میں رائٹرز نے جنہوں نے لکھا، اور طارق صاحب کی کاوش۔ تو میں آپ سے یہاں پہ ایک سوال کرنا چاہوں، بے شک فوٹوگرافرز کو کریڈٹ جاتا ہے، لیکن آپ کی ایک جو جہت ہے وہ میں ادبی ہے، مطلب وہ بہت خوبصورت جملہ۔ اچھا، دوسری ایک جہت یہ بھی ہے کہ آپ اچھے پڑھنے والے ہیں، یعنی آپ نے اچھا پاپولر جتنا بھی لٹریچر ہے اس کو پڑھ رکھا ہے۔ ایک آپ کا یہ سکل میں کہہ لوں، ایک سکل یہ ہے کہ آپ اس کو سائنٹیفکلی فوٹوگرافی سے واقف ہیں۔ ان دونوں کو جب مرج ہوتا ہے تو آپ کی تصویر جو ہے وہ اس لیے شاید شاہکار بھی اس لیے کہلائی جا سکتی ہے کہ آپ کی کوئی ایسی تصویر نہیں ہے جس میں لائف ڈپکٹ نہ ہو۔ مطلب میں نے دیکھا ہے کہ کوئی بچہ پھولوں کی ٹوکری لے کے جا رہا ہے، کوئی بابا جی ہیں، کوئی بھیڑ ہے، کوئی سم تھنگ، یعنی آپ یہ لاشعوری طور پہ ہے یا یہ آپ نے اڈاپٹ کیا، یا مطلب کس طرح یہ؟ اچھا وقار، یہ ایسا ہوتا ہے، شروع میں جب یہ شوق ڈیولپ ہوا تو ایک لینڈسکیپ کا ہی شوق تھا، اور وقت کے ساتھ ساتھ مجھے خود یہ فیلنگ آنا شروع ہوئی کہ کوئی بھی جغرافیہ، کوئی بھی لینڈسکیپ، اس میں اگر ہیومن ایلیمنٹ یا لائف انٹر نہ ہو تو وہ مجھے خود ہی ڈیڈ سا لگنے لگتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد میرا جتنا کام ہے، شروع کا کام آپ کو ایسے ہی ملے گا، لیکن اس کے بعد کا میرا جتنا کام ہے اس میں میری یہ کوشش رہی ہے کہ میں جس جگہ پہ ہوں وہاں پہ کوئی نہ کوئی ایلیمنٹ لائف کا ہونا چاہیے، بالکل ہو، کوئی بچہ ہو، کوئی بھیڑ کا بچہ ہو چاہے یا انسان کا بچہ ہو، کوئی جانور ہو، کچھ تو ہو، ورنہ اچھا ایسا بھی ہوا کہ اس کچھ کے لیے میں نے گھنٹوں انتظار کیا۔ میں ایسے ہی گزرگاہ پہ ہوں، نیچے صاف ویو ٹھیک ہے، لائٹ ٹھیک ہے، لیکن کچھ گزر ہی نہیں رہا، کچھ اس پہ ہیپننگ ہی نہیں ہو رہی۔ تو میں اس انتظار میں کوئی جیپ آئے، کوئی سائیکل والا آئے، کوئی بزرگ چلتا ہے، کچھ تو آئے، تاکہ وہ تصویر جو ہے جو میرے ذہن میں بنی ہوئی ہے اس کے بارے میں وہ تو مکمل ہو۔ اور میرے ساتھ جو کبھی ساتھی ہوتے تھے وہ اکتا جاتے تھے کہ یار آ گئی تصویر، اب چلو بھی، اب کس انتظار میں؟ لیکن میں وہاں پہ کھڑا رہتا تھا کہ تصویر تب مکمل ہوگی جو میں نے ذہن میں سوچا ہے، اور جب تک میں لے نہیں لوں گا۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوا کہ ایک تصویر کے لیے آپ کو سٹیج بھی کرنا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ دریائے چناب کو شوٹ کر رہے ہیں، بہت خوبصورت سن سیٹ ہو رہا ہے، لیکن کیا ہے، ایک پانی ہے نیچے دریا کا اور پیچھے سورج ہے۔ میرے نزدیک یہ تصویر انکمپلیٹ ہے جب تک اس میں کوئی ملاح یا کشتی نہیں آئے گی، کیونکہ کشتی کا دریا سے تو ویسے ہی رشتہ ہے نا، گہرا رشتہ ہے۔ آپ کسی ملاح کو کہتے ہیں کہ بھائی جان کشتی لیں، ذرا بیچ میں جائیں تاکہ میں تصویر لے لوں جو میں نے ذہن میں بنائی، اس کو کہتے ہیں سٹیج کرنا۔ کئی دفعہ ہیومن ایلیمنٹ کو بھی سٹیج کرنا پڑتا ہے، یعنی کسی کریکٹر کو آپ نے تصویر کے اس مقام پہ کھڑا کرنا ہے
کہ اس کے ہونے سے وہ تصویر کمپلیٹ ہو. فوٹوگرافی ایک آرٹ ہے, حالانکہ آرٹ کی ایک بہت ہی میں کہوں گا آسان صنف ہے. اگر آپ اس کا مقابلہ کرتے ہیں لکھنے سے یا پوئٹری سے یا پینٹنگ سے, کیلیگرافی سے, تو ان کی نسبت یہ مجھے آسان لگتی ہے. لیکن بہرحال چونکہ آرٹ کا ایک شعبہ ہے, اگر آپ پریکٹس فوٹوگرافر ہیں تو آپ آرٹسٹ ہیں اور آپ کا ایک اپنا ویژن ہے. آپ اس ویژن کو پورٹری کرنے کے لیے, لوگوں تک پہنچانے کے لیے کبھی کبھی آپ کو مینیج کرنا پڑتا ہے, لیکن یہ نیچرل ایلیمنٹ ہوتے ہیں. مینیج کرنے سے میری مراد مینیپولیشن نہیں ہے, جی بالکل, جو آج کی یوتھ اس میں ماہر ہے. اور اب جتنا کام وقت کے ساتھ ڈیجیٹل ہوا, ساتھ ساتھ مینیپولیٹڈ بھی ہوا. بالکل. ایک تو نیشنل جیوگرافک پہ بھی آپ کی تصویریں دیکھنے کو ملتی ہیں, اور عالمی سطح پہ جو ریکگنیشن ہے وہ کیا ہے؟ عالمی سطح پہ میری بہت ساری ایگزیبیشنز پاکستان کے سفارت خانوں نے مختلف ممالک میں لگائیں, جاپان میں, امریکہ واشنگٹن میں, چائنا میں, بارسلونا, پیرس میں, اور یونیسکو جو میرا اپنا ادارہ ہے اس نے ایگزیبیشن ہولڈ کی تھی اپنے ہیڈ آفس پیرس میں. اس کے علاوہ دنیا کی سب سے بڑی اسکرین تھی نیو یارک ٹائمز اسکوئر پہ, اور 14 اگست 2016 کو میرا کام ڈسپلے اس پہ پوری رات, کیونکہ انڈیپینڈنس تھی ہماری, تو انڈیپینڈنس ڈے 2016 میں جو کام وہاں پہ دکھایا گیا وہ بھی میرا ہی کام تھا. اس کے علاوہ پبلیکیشنز ہیں بہت ساری مختلف جرنلز میں, جو انٹرنیشنل جرنلز ہیں. مقامی طور پہ میں ابھی تک ایک ایگزیبیشن نہیں کر سکا, یعنی پاکستان کے اندر. اچھا, یہ حیران کن بات ہے, یہ حیران کن بات ہے, اور مجھ سے اکثر یہ سوال بھی ہوتا ہے. اس کی کچھ وجوہات بھی ہیں, کیونکہ جتنی بھی میری سولو ایگزیبیشن بیرون ممالک میں ہوئیں ان میں میرا اپنا بھی کوئی اتنا عمل دخل نہیں تھا. وہ پاکستان کے فارن آفس نے ریکویسٹ کر کے یا ان کی منشا پہ میں نے وہ کروا دیں یا ہو گئیں. پاکستان میں کرنے کے لیے, پاکستان میں آرٹ کی قدر نہیں ہے. یہاں میں آپ کو بتاؤں, میں اپنے دوستوں کی ایگزیبیشنز دیکھتا ہوں, اس میں ہوتا کیا, دوست آ جائیں گے, گیدرنگ ہو جائے گی, وزٹ ہو جائے گا, ایک ایکٹیویٹی جنریٹ ہو جائے گی, اور تالیاں بج جائیں گی, چھوٹی سی خبر لگ جائے گی, تالیاں بج جائیں گی, بس دیٹس آل. یہ وہ سوسائٹی نہیں ہے جو کہ صرف اس وجہ سے آئے کہ اس کا جو ویژن اس نے تصویروں میں دکھایا وہ کیا ہے. بخاری صاحب, میرے لیے بڑی عزت افزائی ہے آپ یہاں آئے. نارتھ کے والے سے آپ کا کام کمال, پاکستان کے چپے چپے سے واقف ہیں. میں چاہوں گا کہ ہم کسی اور نشست میں سیاحت پہ بات کریں, کیونکہ سیاحت کے والے سے بھی آپ ایک زبردست قسم کے ایکسپرٹ آدمی ہیں. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ.